حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنتهم ولعنهم اللہ وكل نبی یجاب الزائد فی کتاب اللہ والمکذب بقدر اللہ والمتسلط بالجبروت لیعز من اذلہ اللہ ویذل من اعزہ اللہ والمستحل لحرم اللہ والمستحل من عدرتی ما حرم اللہ والتارک لسنتی رواہ البیہقی۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں آپ حضرات کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ باب الایمانی بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا جو بیان ہمارا تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی اواخر احادیث ہماری یہاں پر چل رہی ہیں۔ حدیث پاک کی راویہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ عزیزان محترم، اس حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جس پر اللہ کی بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی کی لعنت ہے۔ تو پھر ہر ایک کلمہ گو مسلمان کو اپنا اپنا احتساب کر لینا چاہیے، کہیں وہ ان میں سے موجود نہ ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ستۃ لعنتهم ولعنهم اللہ وکل نبی یجاب، کہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر میں نے بھی لعنت کی ہے اور اللہ نے بھی لعنت کی ہے، اور ہر نبی کہ جن کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، انہوں نے بھی ان 6 اشخاص پر 6 افراد پر لعنت کی ہے۔ عزیزان محترم، لعنت کا ہم لفظ سنتے ہیں تو پھر لعنت کا مفہوم حقیقت میں کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ لعنت یہ ہے کہ بعدم عن رحمت اللہ تعالیٰ کا نام لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا نام لعنت ہے۔ اب اگر لعنت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ نے اس کو دور کر دیا۔ اگر کوئی بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے کہ مولا کریم کہ تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو پھر لعنت کا معنی ہے کہ رحمت الہی سے دوری۔ اور عزیزان محترم، شریعت اسلامیہ میں کسی مسلمان پر خاص طور پر اس کا نام لے کر لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی کا کوئی ایسا کام، کوئی ایسا قول ثابت ہو جائے کہ جو لعنت کا اس کو مستحق بناتا ہے تو پھر جائز ہے، لیکن کلمہ گو مسلمان ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کا خصوصاً نام لے کر جو ہے اس پر لعنت کرنا یہ جائز امر نہیں ہے، بلکہ اگر کسی پر لعنت کیا جائے گا تو پھر اس کے وصف اجمالی کے ساتھ کیا جائے گا، جیسے کہ زانیوں پر اللہ کی لعنت ہے، شراب پینے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو الغرض کسی کا وصف اجمالی کے ساتھ جو ہے لعنت کیا جائے گا، لیکن خاص طور پر اگر کوئی مسلمان ہے تو پھر اس کا نام لے کر لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ بتلایا گیا کہ وَكُلُّ نَبِيٍّ یُجَاب، کہ ہر نبی نے بھی اس پر لعنت کی ہے کہ جن کی دعا مقبول ہے۔ عزیزان محترم، انبیاء علیہم السلام وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ ان کے مبارک منہ سے جو کلمات نکلتے ہیں تو پھر وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو جو انبیاء علیہم السلام کی دعا ہے وہ مجاب ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی دعا اگر ہو کہ جو کہ قضائے الہی اور تقدیر الہی کے جیسا برعکس ہو تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ایسی دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ 6 اشخاص کون ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ نے بھی، اس کے رسول نے بھی اور ہر نبی نے لعنت کی ہے؟ تو سب سے پہلا شخص ہے الزائد فی کتاب اللہ،
اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔ تو عزیزان محترم، اللہ کی کتاب میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اسی طرح جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کی کتابیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو انبیاء اور رسولان اعظام علیہم السلام پر اس کو نازل کیا ہے۔ تو پھر اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے والا، زیادتی کرنے والا، یہ شخص لعنتی ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ پچھلے اقوام نے یہ کام کیا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اور پچھلے اقوام کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، یہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں تحریف کر اس کو اپنی طرف سے لکھا، اور خرابی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کمانے کے لیے اللہ کی کتابوں میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ان پر لعنت بھیجی ہے، اور ہر نبی نے ان پر لعنت بھیجی ہے جو کتاب اللہ میں زیادتی کرتے ہیں۔ اب وہ زیادتی چاہے نظم میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کی نظم میں یعنی الفاظ میں اگر زیادتی کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ وہ کافر ہو چکا ہے، کیونکہ کلام اللہ میں کسی قسم کی زیادتی کرنا یہ بندے کا حق نہیں، بلکہ یہ خالق کا حق ہے کہ وہ جو چاہے اس میں رکھ سکتا ہے، جو چاہے اس سے ختم کر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر کتاب اللہ کی نظم میں اگر زیادتی ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ کفر ہے، اور اگر اس کی تعویل یعنی اس کی تفسیر میں اگر سنا تبدیلیاں ہوں، مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کی ایسی تفسیر کر رہا ہے کہ جو کہ اس کے الفاظ اس کے مانع ہیں، یعنی الفاظ اس کی اجازت نہیں دیتے، احادیث رسول اس کی اجازت نہیں دیتے، غلط تعویلات کرتا ہے، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ وہ بدعت ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اب فی زمانہ آپ دیکھیے کہ ہر شخص اپنے اپنے نفس میں آنے والی، اپنے اپنے ذہنوں میں آنے والی باتوں کو قرآن اور حدیث سے جوڑتا ہے۔ کم علمی کی وجہ سے آج لوگوں کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ تفاسیر سے لوگ رجوع ہوئے بغیر اپنے اپنے انداز میں نا قرآن اور احادیث کے معنی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہر اس شخص کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے جو قرآن اور احادیث کو اور اس کے مفاہیم کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہے، چونکہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں لعنتی ہے جو غلط تعویلات بھی کرتا ہے قرآن کے اندر۔ اور عزیزان محترم، قرآن کریم کی وہ شاذ قرأتیں جو موجود ہیں وہ قرآن نہیں ہیں، بلکہ اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو کہ شاذ ہیں، وہ قرأتیں سنا حدیث کے حکم میں ہیں، وہ قرآن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا شخص کہ جس کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ لعنتی ہے، المکذب بقدر اللہ، اللہ رب العزت کے تقدیر کو جھٹلانے والا، یعنی جو سبقت کر گئی ہے تقدیر بندوں کے اوپر، تو پھر وہ تقدیر کو جھٹلانے والا بھی وہ لعنتی ہے۔ اور تیسرا بتلایا گیا کہ والمتسلط بالجبروت، کہ طاقت اور جبر سے لوگوں کے اوپر حاکم بننے والا، اپنی طاقت اور قوت سے زبردستی لوگوں کے اوپر حکومت کرنے والا۔ تو عزیزان محترم، وہ شخص بھی لعنتی ہے کہ جو طاقت کے بل پر ظلم اور زیادتی کر لوگوں پر حاکم بنتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں بھی بتلایا گیا کہ وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اور وہ حاکم کیوں بنا؟ لیعز من اذلہ اللہ ویذل من اعزہ اللہ، کہ وہ کیا کرے، جن لوگوں کو اللہ نے ذلت دی ہے، اللہ نے ذلیل کیا ہے، ان کو عزت دے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو اس کے فسق کی وجہ سے، کسی کو اس کو کفر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کیا، تو پھر وہ حاکم اس لیے بن رہا ہے تاکہ وہ مسلمانوں پر اس شخص کو عزت دے اور مسلمانوں پر اس شخص کو برتری دے، یا پھر وہ اس لیے سنا حاکم بن رہا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو ذلیل کرے جن کو اللہ نے عزت دی ہے، جیسے علماء ہیں، حفاظ ہیں، اولیاء ہیں۔ جسے موجودہ وقت میں دیکھا جا رہا ہے کہ پھر ان لوگوں کی کوئی قدر و قیمت معاشرے میں باقی نہیں رہی۔ تو عزیزان محترم، وہ شخص بھی لعنتی ہے کہ جو زبردستی سنا حاکم بن کر لوگوں پر اس طریقے کے معاملات کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا چوتھا وہ شخص المستحل لحرم اللہ، کہ حرم کعبہ میں ان چیزوں کو حلال سمجھنے والا جو اس کے اندر کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر فتنہ فساد مچانا یہ حرام ہے،
اور اسی طریقے سے اس کے اندر شکار کرنا اور جھاڑوں درختوں وغیرہ کا کاٹنا، تو یہ جو ہے سنا تمام کام شریعت میں علی العموم وہاں پر جو ہے سنا حرام کیے گئے ہیں۔ کیونکہ وہاں پر اللہ کا گھر کعبۃ اللہ موجود ہے، تو اس کی تعظیم اور اس کے احترام کے لیے ان چیزوں کو وہاں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بتلایا جا رہا ہے کہ والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، پانچویں چیز، پانچواں شخص جو کہ لعنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، کہ وہ جو کہ اہل بیت علیہم السلام پر جو زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ان کے حق کو نہیں پہچانتا، تو پھر وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں لعنتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت یعنی کہ عطرت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یہ معاملہ ہے کہ ان کی تعظیم داخل فی الدین ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی محبت کو، ان کی تعظیم کو ایمان والوں پر اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، کعبۃ اللہ کے قرب کی وجہ سے حرم کعبہ میں ان چیزوں کو جب حرام کیا گیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کی تعظیم اور محبت کو لازم کیا، اور ان کو تکلیف دینا، ان کو ضرر پہنچانا، اس کو حرام کیا قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت کے جو حقوق ہیں، ہر مسلمان کو اس سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے اور ان کے حقوق پہچاننا چاہیے اور ان کے ساتھ تعظیم اور احترام والا معاملہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر آگے بتلایا گیا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، وہ شخص جو میری سنت کو ترک کرنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، سنت کو ترک کرنا اگر غفلت کی وجہ سے ہے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے، تو ایسا شخص، اس پر بھی جو ہے سنا اللہ کی لعنت ہے، لیکن اس شخص پر اللہ کی لعنت تنبیہاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ اور دوسرا، سنت کو ہلکا سمجھ کر، سنت کو کچھ اہمیت نہ دیتے ہوئے، یوں ہی ہلکے میں لے کر اگر کوئی اس کو ترک کر دیتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں بتلایا گیا کہ حقیقتاً اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت دونوں لوگوں پر بھی ہے، جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑتا ہے، اور جو اس کو ہلکا سمجھ کر استخفاف کی وجہ سے اس کو چھوڑتا ہے، تو اس پر بھی لعنت ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر کوئی سنت کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے، تو ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سخت و گناہ گار ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو ان اشخاص میں سے نہ بنائے، بلکہ ہم کو ان اشخاص میں سے بنائے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں۔ آئیے عزیزان محترم، آگے کے حدیث پاک کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وعن مطر بن عکامس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له الیہ حاجۃ، رواہ احمد والترمذی۔ حضرت مطر بن عکامس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کے لیے یہ فیصلہ کر دیتا ہے، جب اس کی تقدیر میں یہ لکھ دیتا ہے، جب اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں زمین میں فلاں جگہ پر اس کا انتقال ہو، اس کو موت وہاں پر آئے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے انتظامات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس زمین کی طرف اس کے لیے حاجت بنا دیتا ہے، یعنی معاملات اور چیزیں اس کے ساتھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود بخود اپنے آپ کو اس زمین کی طرف لے جاتا ہے جہاں پر اس کی موت ہونا اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث پاک میں قرآن شریف کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں فوت ہونے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جس کو جس مقام پر جا کر انتقال ہونا ہے، اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہے جس کو جہاں پر فوت ہونا ہے، تو پھر معاملات اس کے ساتھ کچھ ایسے ہوں گے کہ ضروریات خود اس کو اس زمین تک کھینچ کر لے کر جائے گی، اور وہاں جانے کے بعد اللہ رب العزت کے قدر و خضا کے مطابق اسی مقام پر جو ہے سنا اس کی وفات ہوگی۔ تو یہ دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیری رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے نہ بنا مولا جو تیری لعنت کے حقدار ہوتے ہیں، اور مولا ہم کو آخری وقت میں کلمے والی موت عطا فرما، آمین۔